لوگ بےہودگی پھیلا رہے ہیں۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے خود پیش کرے، اللہ، یعنی بغیرت سے آگے کی الٹرا پرو میکس، بغیرتی کا الٹرا پرو میکس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ دیوس ہے۔ وہ تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، جو اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں دکھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو نچانے والے کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ماہا کا فی صدرک فہو عظم، جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالتا ہے نا گناہ وہی ہے۔ یہ جو ہوس ہے، حرص اور ہوس ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درویشی رنگ اور میں ہوں سید زین الرضا۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قبلہ سید السادات مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ سے ہم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی لیتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کلیئر جس طرح فرماتے ہیں تو ذہن کے اندر کوئی خلش اور سوال باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص کے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے۔ اس دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے یا اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کو ایک مسلم معاشرہ کم از کم برداشت نہیں کرتا، اور وہ مشہور ہونے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جو انتہائی قابل مذمت ہیں، جن کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ لوگ بےہودگی پھیلا رہے ہیں، ناچ گانا، اور پھر فیملی ولاگنگ، جس طرح کے لوگ اپنی خواتین کو منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسا بھی ہے جو اپنی نازیبا ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ویوز حاصل کر سکیں یا اپنے فالورز حاصل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یا اخلاقی طور پر یہ عمل کیسا ہے؟ شاہ صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ شیطان اپنے مختلف انداز میں جال ڈالتا ہے۔ شیطان کے مختلف جالوں میں سے ایک جال بے حیائی ہے۔ اچھا، ایک دور تھا کہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا لوگوں کے پاس کوئی سورس نہیں تھا۔ آج جب سوشل میڈیا کی صورت میں لوگوں کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں کہ وہ کیسے، بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تو وہ اپنا گھر جلا دے، اب اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، لیکن دوسری طرف مونیٹائزیشن کے چکر میں اور ڈالرز کمانے کے چکر میں غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائٹس یہاں پہ پاکستان میں بین ہیں، اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنا، اور جس طرح آپ سمجھتے یہ کام چور لوگ ہیں اور محنت کرنی نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ شارٹ کٹ، دیکھیں شارٹ کٹ کے لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ شارٹ کٹ کے لیے کیا اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ فیملی ولاگنگ کے نام پر اپنے گھر والوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر، اسے دیوسیت کہا گیا ہے۔ اچھا، ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے خود پیش کرے، اللہ، یعنی بغیرت سے آگے کی الٹرا پرو میکس، بغیرتی کا الٹرا پرو میکس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ دیوس ہے۔ یعنی جو مجھے لگتا ہے بہت بڑے جملے کہہ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر یہ نہ کہوں تو زبان جلتی ہے، کیا کروں؟ اس سے یہ باتیں سمجھائے بغیر حل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ کس جگہ پہ جا رہا ہے؟ کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں جہنم کی ایندھن بننے کے لیے۔ وہ تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے جو اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی بیٹیاں دکھا رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں جہنم یاد ہوگا؟ شاہ جی، یہ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال پیچھے چلے جائیں، سوشل میڈیا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو نچانے والے کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ میں ورڈ بھی نہیں بولوں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے۔ جو تب کہا جاتا تھا اب ظاہر ہماری زبان، اس کے لیے ایک نئی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ڈیجیٹل طوائف گیری۔ بس وہ سارا سسٹم ڈیجیٹلائز ہو گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا، اچھا ہماری قوم بھی دیکھتی یہی کچھ ہے، دکھ بھی ہے۔ بالکل شاہ صاحب، دو گھنٹوں کے اندر ملینز کے اندر میرے یہ جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں درویشی رنگ کے، یہ 10 بستہ میں گزارش کروں گا، اگر چاہتے ہیں ہماری آخرت بچ جائے، ہم قبر میں جو ہے نا وہ اپنی قبر جلنے سے ہماری بچ جائے، تو خدا را ڈیپ پروموٹ کریں ایسے لوگوں کو۔
انہیں طریقہ کیا؟ فوراً بلاک کریں، رپورٹ کریں، سسٹم ہے نا، بالکل یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، جس پر ہیں انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے، وہ انتظامیہ ہمیں انہوں نے سارے آپشن دیے ہوئے ہیں، یہ غلط اس پر مواد آ گیا تو آپ رپورٹ کریں، آپ اس کی شکایت کریں، آپ اسے بلاک کریں، شاہ صاحب ایک انفالو چیز، کریں۔ بالکل ایک چیز اور بھی شاہ صاحب دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں نامناسب ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر وہ ویوز کہاں سے آتے ہیں؟ سر جی وہی کیفیت ہے نا، نہیں کہہ نہیں رہے، سارے نہیں نہ کہہ رہے شاہ جی، سب نہیں کہہ رہے، نہیں اگر سب یہ کہنے کے بعد اچھا۔ اچھا اب یہ ایک اور چیز ہے شاہ جی، آج کل لوگ اس کو بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم پھر دیکھے جائیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا نام ہے، وہ اس پہ تنقید کر رہا تھا، ٹھیک ہے، میں مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک آدمی ہے، چلے اسی طبقے میں سے کوئی بندہ آیا ہے سامنے، میں نے جب دوبارہ دیکھا تو ان کی بھی تصویریں اسی انداز میں ہیں۔ بھائی تم آپ خود اپنی فیملی کو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو اور لوگوں پہ تنقید کر رہے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، نکل آئیں اس گھن چکر سے، ویوز نہیں ملیں گے کیا ہوگا، محنت کریں نا، اللہ نے ہاتھ دیے کمائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے کچھ تو وہ ڈالیں جس سے قوم کو فائدہ ہو، بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں، جس کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا پھر وہ بے حیائی سامنے رکھتا ہے۔ اور اب اس سے یہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ چلتا ہوا جا رہا ہے، بس صرف چلتے ہوئے جانے کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور کروڑوں جناب اس کو دیکھنے والے ہیں، تو یہ کیا کنٹینٹ ہے، کیا چیزیں ہیں، اور کس طرف ہماری قوم کو لگا دی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ماڈلز کیٹ واک کرتی ہیں، ٹھیک ہے، سب نہیں دیکھتے، کسی چینل پہ چلا، وہاں دیکھا، جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں برانڈ ایمبیسیڈر ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کے برانڈز ہیں وہ ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے لوگوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو اس انداز میں چلا کے دکھانا، گویا وہی ماڈلنگ، تو کیا ضمیر مطمئن ہے؟ ضمیر ان لوگوں کا مطمئن نہیں ہے، ضمیر اندر ان کو کچوکے لگاتا ہے، اندر ان کو آواز دیتا ہے، اندر آواز آتی ہے، دباتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ماہا کا فی صدرک فہو ذنب، جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالتا ہے نا گناہ وہی ہے۔ اندر ان کو بھی ہے کھٹکا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن چند ٹکوں کے چکر میں، دولت کے چکر میں۔ یہ دولت اتنی وزنی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو خرید لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت بہت خطرناک چیز ہے، کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو ہوس ہے، حرص اور ہوس ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا سامنے ہمارے رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ ان کے دل میں دولت کی محبت کی بجائے اللہ کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین جنہوں نے ہماری یہ گفتگو سنی، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پر لے کر آئے اور اس طرح کے جو خرافات ہیں ان سے بچائے۔